ہیں کہ اس مسلمان گروہ نے ان کے وصال کے بعد اصرار کیا کہ بابا گرو نانک کو دفن ہونا چاہیے، اور ہندوؤں سے جو مسلمان ہوئے تھے ان کے ساتھ آئے تھے ان کی تربیت تو ہندو طرز پر ہی رہی ہے، اور اسی وجہ سے نقصان بھی پہنچا ہے سکھ مت کو۔ وہ اصرار کرتے تھے کہ ہم نے تو ان کو بزرگ کے طور پر تسلیم کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے ہمارے طریق پر جلایا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ الگ کوئی واضح مذہب تھا ہی نہیں۔ جو ہندو تھے وہ کئی اپنے مسلک پر چلتے رہے، صرف شرط یہ تھی کہ مواحد بن جاؤ، اور جو مسلمان تھے انہوں نے ایک بزرگ ولی سے تعلق باندھ کر فیض پایا، اور ان سے بہت سے جو صوفیانہ طریق ہیں وہ سیکھے۔ تو اس طرح ایک تحریک تھی جس میں ہر قسم کا اجتماع تھا۔ جب یہ تو میں وہ بتا رہا ہوں جو سکھ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے جو آئے ہوئے تھے وہ اور جو ہندوؤں میں سے آئے ہوئے تھے ان میں اختلاف ہوا، اور پھر یہ تجویز ہوئی کہ اب یہ جھگڑا ختم کرو، دوسرے دن صبح ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ سمجھ گئے؟ دوسرے دن صبح دیکھا تو لاش ہی غائب، وہاں کوئی تھی ہی نہیں، اور اس بات کا کوئی اشارتاً بھی ذکر نہیں ملتا کہ کوئی مڑی ارد گرد نظر آئی ہو جہاں جلایا گیا ہو کسی کو۔ ہاں ایک قبر اس علاقے میں ملتی ہے جس کے متعلق یہ پتہ ہے کہ اس زمانے کی قبر ہے، کسی بہت بڑے بزرگ کی ہے، لیکن اس کی عزت کرتے ہیں سکھ، لیکن اس کے اوپر نام وام کوئی نہیں لکھا ہوا۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں ہی نے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کے اسلام کا بھرم رکھا کہ مسلمانوں نے یہ راتوں رات وہ ناش نکال لی ہے اور دفن کر دی ہے تاکہ ان کو جلانے سے بچایا جائے۔ اس لیے یہ تحقیق طلب چیزیں ہیں، افہام تفہیم کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے۔ مذہب کے نام پر اختلاف کے ساتھ اشتعال انگیزی یہ ہر گرو کی تعلیم کے خلاف ہے، خود حضرت گرو بابا نانک کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لیے ان باتوں پر اگر کوئی اشتعال دلاتا ہے تو بڑی بیوقوفی کرتا ہے، مگر عقل والوں کو اس بیوقوفی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ کمیونزم روس کا معاشی نظام تو اچانک اس طرح کولیپس ہوا جس طرح نمک پگھلتا ہے، جیسے پیشگوئیوں میں آیا ہوا ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیپٹلزم کے کولیپس ہونے کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں، کیا اس کے تباہ ہونے میں آثار شروع ہو گئے ہیں یا نہیں؟ آپ تو تاجر ہیں، آپ کو نظر آنا چاہیے کہ ہو چکے ہیں۔ اشتراکی نظام تو نظر آ گیا ہے کہ اب وہ نکارہ سمجھ کے رد کر دیا گیا ہے، لیکن جو کیپٹلسٹ نظام ہے یہ ان ملکوں میں ناکام ہو گیا ہے جن ملکوں میں جاری تھا۔ ان کے ہاں دن بدن اقتصادی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اور تقسیم کے ذرائع اس کے خلاف دن بدن یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ درست نہیں ہے، غریب اور غریب ہو رہا ہے، امیر اور امیر ہو رہا ہے۔ بس وہ محرکات جنہوں نے کمیونزم پیدا کیا تھا اس ماحول میں اب نئے ماحول میں اثر نو سر اٹھا رہے ہیں، اور بے چینی بہت ہے، اور لکشری عیاشی جو امیر طبقے کی ہے اس کا بڑے سخت رد عمل ہے۔ وہ کئی طریق پر ظاہر ہو رہا ہے۔ ڈرگ ایڈکشن ایک بے چینی کو سلانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اور وہ خود ایسا بے چینی دور کرنے والا طریق ہے جو بے چینی پیدا کرتا ہے۔ ڈرگ ایڈکشن کے نتیجے میں عموماً وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو بے اطمینان ہوں، اور اب اونچے طبقے میں مزید عیاشی کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گئی، اس لیے سب بھی ایک قسم کے برابر ہو گئے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ اس طبقے میں ملتی ہے جہاں شعور بیدار ہے اور توفیق تھوڑی ہے۔ ایسے لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، پیسہ ہوتا نہیں، اس لیے پھر کرائم بڑھتا ہے، اور مگنگ اور ڈاکے اور رات کو نقب زنیاں یہ اتنی بڑھ رہی ہیں سارے مغربی معاشرے میں کہ اس نے سارے ماحول کو بے چین کر دیا ہے۔
اور پھر قتل و غارت بھی اس کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور مینلی یہ ڈرگ ریلیٹڈ کرائمز ہیں جن کا تعلق ڈرگ سے ہے۔ اب یہ سب کیپٹلزم کے بچے ہیں۔ جہاں تک ان کا ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تعلق ہے، ان کا کلیپس دکھائی دے رہا ہے دن بدن۔ اب وہ سوسائٹیاں جو پہلے بڑے مزے سے کر رہی تھیں، پروفٹ کما رہی تھیں، اب وہاں سے لوگ پیسے ودرا کرنے لگ گئے ہیں، کہتے ہیں ان سوسائٹیز میں کچھ نہیں رہا، اور گھروں کی قیمتیں ابھی تک سنبھل نہیں سکیں۔ نتیجتاً یہ جو سارے مسائل اکٹھے ہو گئے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت سے گھر ہیں جس نے بہت دیر تک پیسے دیے اس سے چھین کے اونے پر نیلام کیا جا رہا ہے۔ اب ان کو نظر تو آ رہا ہے کہ یہ سسٹم ہے ناکارہ اور بودا۔ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو میں نے ایک اور موقع پر کہیں کی تھی، پھر بھی کسی موقع پر میں کروں گا، لیکن یہ چھوٹی مجلس میں بہت زیادہ اس کو ایلیبوریٹ نہیں کیا جا سکتا، بہت زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی بات یقینی ہے کہ کیپٹلزم کچھ دیر تک انڈسٹری کو اور اکانومی کو بوسٹ کرتا ہے، پھر اپنے ملک کی حدود میں خود پنپ نہیں سکتا، لازماً اس کو باہر سے نئے خون کی ضرورت پڑتی ہے، اور باہر کی منڈیوں پر اس کی بقا کا انحصار شروع ہو جاتا ہے، سوائے استثنائی صورتوں میں یا نسبتاً کم انحصار ہے۔ وہ بہت ہی بڑا ملک ہو، جو پورا کانٹیننٹ ہو، جہاں اندرونی ریاستیں بھی ایک قسم کی آزاد ریاستوں کی طرح باہمی تعلقات رکھیں، لیکن ہوں ایک ہی ملک، مثلا امریکہ ہے، وہاں یہ جو کیپٹلزم کی کمزوری ہے ابھی کھل کر سامنے نہیں آئی، مگر یورپ میں تو یہ مقابلہ بڑا زور کے ساتھ جاری ہے، اور جو چھوٹے ممالک ہیں نسبتاً اور ابھی یورپ کی اکانومی کا حصہ نہیں بنے، ان میں بہت زیادہ بے چینی شروع ہو چکی ہے کہ ہم نے جو معیار کیپٹلزم کے ذریعے اونچا کیا تھا اس کو مینٹین کرنا اب ناممکن ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ فورن ایکسپورٹس بڑھیں، باہر سے منڈیاں حاصل ہوں، اور ان کا خون ہمارے ہاں منتقل ہو۔ یہ بلڈ ٹرانسفیوژن کا ایک سسٹم ہے، اور اس میں اور بھی خون پینے والے کافی ہیں، اور یہ جو جنگیں ہوتی ہیں اکثر یہ خون کی تلاش میں ہی ہوتی ہیں۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ جہاں سے خون ملا کرتا تھا ان کا خون ویسے ہی کم ہو گیا ہے، سارا افریقہ انیمیا کے شکار ہو گیا ہے، اور تھرڈ ورلڈ میں بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں تقریباً ان کا جو لیول ہے خون کا، وہ جس طرح ڈاکٹری اسلام میں 5-6 تک پہنچ گیا ہے، اور نیچے گرے گا تو کلیپس ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو نظر آنا چاہیے کہ کیپٹلزم خود اپنی موت مرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ آج سے گلوبل ٹیک اوور کر رہے ہیں اکنامیکلی، جی گلوبل ٹیک اوور کر رہے ہیں اکنامیکلی، ہاں جی، مثلا پاکستان، انڈیا میں پاور اسٹیشنز خرید رہے ہیں ان کے رن کرنے کے لیے۔ جو بھی کریں جی ایک نئی لیز تھوڑی سی مل جائے گی، اچھا، الٹیمیٹلی اٹ مسٹ کولیپس۔ اس کا بھی کولیپس اچانک ہوگا یا نہیں، کولیپس اچانک اس طرح ہوا کرتا ہے بعض دفعہ کہ جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، اچھا اور جب ایک حد تک یہ قومیں اپنی تہذیب اور تمدن کا جو ظاہر ہے اس کا بھرم رکھتے ہوئے برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، مقابلہ چلتا ہے، لیکن وہ جنگوں کی صورت میں پھٹتا نہیں ہے جس آتش فشاں پھٹتے ہیں، لیکن تیار ہو رہا ہوتا ہے مادہ۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جبکہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانے لگتے ہیں، جس طرح اگر ایک جانور ہو، اس کے اوپر جانور اس کا گوشت خون کھانے والے کئی ہوں، تو جب تک تو سب کو مہیا ہو رہا ہے وہ ایک دوسرے کو گھرکیاں تھوڑی تھوڑی دیتے ہیں لیکن لڑتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر گوشت تھوڑا رہ جائے اور بھوکے زیادہ ہو جائیں پھر آپ دیکھیں کس طرح ایک دوسرے پہ لڑتے ہیں۔ یہ سارے اقتصادی قوانین ہیں جو خود بخود عمل پیرا ہوتے ہیں، اس میں کسی بیرونی تحریک کی یا سازش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات آئیں گے